السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، 5-6 مختلف خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج ایک دوبارہ قوم سے خطاب کیا ہے اور اس کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے کافی انٹرسٹنگ چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں. ذرا اس کو بھی تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں. ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں ظاہری بات ہے جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں پرائم منسٹر شامل ہوتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. آرمی چیف اس کے اندر موجود ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے اندر موجود ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی اس کے اندر موجود ہیں. لیکن کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اس کے اندر شرکت نہیں کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ دبئی گئے ہوئے ہیں. ان کی آنکھوں کا کوئی علاج تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. تو یہ اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا. اس کی تفصیلات ابھی سامنے آنی ہے تو موسٹ پرابلی شاید اگلے ویلاگ کے اندر اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے علاوہ برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر کی ملاقات ہوئی ہے میرے کپتان عمران خان صاحب سے. بڑی تفصیلی ملاقات تھی. اب ظاہری بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ اب آپ کی یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس دوران اگر کوئی سیاسی ہلچل ہو گئی تو کیا اس کو یہی کہا جائے کہ جناب آپ بھی مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ یہ کوئی اسکیم بنا رہے تھے. میں پہلے بھی اس کے اوپر کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ اٹس اے نارمل تھنگ, مطلب یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے اس کو بالکل لنک کر دیا کہ جناب میری حکومت جو گئی ہے اس کے پیچھے امریکی سازش ہے اور امریکی سفارتکار جو ہے وہ MNAs وغیرہ سے مل رہے تھے. یہ روٹین بات ہے, یہ ابھی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ آئندہ بھی ہوں گی. عمران خان صاحب کی اگر کبھی دوبارہ حکومت آ گئی تو تب بھی ہوں گی, یہ میں آپ کو بھی سے بتا دوں. لیکن آبویسلی عمران خان صاحب کی بڑی طویل یہ ملاقات ہوئی ہے. اب ظاہری بات ہے وی ڈونٹ نو کہ قابل غور چیزیں کیا تھیں, لیکن ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے جناب ایک بات کہی ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب نے یہ جو 100 یونٹ کے حوالے سے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ بجلی مفت دینے کا جو اعلان کیا ہے اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے. بلکہ تنقید نہیں کی, انہوں نے ایکچولی یہ کہا ہے کہ ہم بڑا اچھا قدم ہے یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ ریلیف دیا گیا ہے, لیکن اگر یہ نہ ہوا تو پھر اب ہم احتجاج کریں گے. اگر یہ نہ ہوا تو بیسکلی ان کا مقصد کیا ہے, ان کا مقصد یہ ہے کس اینگل سے یہ بات کر رہے ہیں. وہ اس اینگل سے بات کر رہے ہیں کہ جی IMF جو ہے وہ آپ کو یہ کرنے نہیں دے گا کیونکہ آپ کے پاس مارجن نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ میرے خیال میں یہاں پہ میں چوہان صاحب سے ایگری کروں گا. دس از ون آف دوز فیو ٹائمز کہ میں فیاض الحسن چوہان کی بات سے ایگری کروں گا کہ کئی اکانومسٹ جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے, یہ جو ہم مفت بجلی بانٹ رہے ہیں اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے. ظاہری بات ہے میں نے جس طرح کل بھی بات کی تھی اس کے بارے میں کہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ لگتا ہے. اب کتنا امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ تو وقت بتائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ ایشو بھی ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو تو ایکچولی آپ یہ سب کچھ دے رہے ہیں, باقی سندھ بلوچستان اور KP کے لوگوں کا آخر کیا قصور ہے کہ ان کو یہ پروویژن جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. اچھا جی, اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب کل کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر موجود تھے اور وہاں پہ میں نے کل بھی اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی. ایک کلپ جو میرے انٹرویو کا تھا جو عمران خان صاحب نے مجھے دیا تھا جس میں کیونکہ یہ جو بشرا بی بی کی جو ایک مبینہ آڈیو ریکارڈنگ آئی ہوئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی بھی جو ہے عنقریب کوئی آڈیو ریکارڈنگ آنے والی ہے. انصار عباسی صاحب نے ایکچولی یہ سٹوری دی کہ جی ان کے جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان, ان کے ساتھ لیجٹلی وہ کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے مراسلے کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایگزیکٹ جو الفاظ اس کے بعد آتے ہیں وہ یہ ہے لیٹس پلے ود اٹ. تو ہو سکتا ہے یہ آڈیو جو ہے وہ سامنے آ جائے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے بھی ذرائع جو ہیں اعلیٰ سطحی جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی سامان تو کافی ہے, کافی سامان ہے. اب اس کے اوپر کل سے ایک یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی کہ جی کیا یہ سب کچھ جائز ہے, کیا عمران خان صاحب کی اس طرح ریکارڈنگز کرنا جائز ہیں. تو میرے انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی اگر یہ ISI کر رہی ہے, اگر میں نے اس وقت کی بات ہے تو اگر یہ ISI کرتی ہے میری ریکارڈنگز کرتی ہے تو وہ سیکورٹی پرپسز کے لیے کرتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے کرتی ہے. تو میں نے ایکچولی اس وقت ان سے یہ کہا بھی تھا, میں نے اس وقت یہ پوائنٹ ریز بھی کیا تھا کہ بھائی یہ آپ کی مطلب کئی کنورسیشنز ہو سکتی ہیں جو ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے, مطلب ٹاپ سیکرٹ ہیں وہ نہیں ریکارڈ ہونی چاہیے. ہی ڈڈ ناٹ ہیو اینی پرابلم ود دیٹ. اب کل فواد چودھری صاحب کے سامنے جو ہے وہ اسی کلپ کا تذکرہ ہوا اور کاشف عباسی صاحب کے شو میں
تو انہوں نے تب دوبارہ یہی بات کہی کہ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بیسکلی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہی ہے، اور کسی معاملات سے متعلق نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اگر سیاست کے حوالے سے کوئی ایسی کارروائی ڈالنے کا سوچ رہے ہوں جس میں آپ ظاہری بات ہے ساری چیز کے اوپر غداری اور امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت اور یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں، اور ملک میں اگر انتشار پھیل رہا ہے اس کی وجہ سے، اور اس کا کوئی ثبوت بھی موجود ہے کہ یہ سارا کچھ ایکچولی اسی پلان کے تحت کیا گیا تھا، جس طرح میں مثال کے طور پہ بشرا بی بی کی جو مبینہ آڈیو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ غداری کے فتوے کس بیسس پہ لگ رہے تھے۔ وہ اس بیسس پہ لگ رہے تھے کہ جی ہمارے پہ تنقید نہ ہو، میرے پہ تنقید نہ ہو، میری بچی یعنی کہ وہ جو فرح گوگی ہے اگر اس پہ تنقید ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب آپ اس کے اوپر ٹھگ غداری کا وہ ٹیگ لگا دیں۔ تو پھر اگر اس قسم کا انتشار پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ تو بے نقاب ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد چوہدری صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب ارسلان خالد جو ہے وہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ ان کی جو ہے وہ بشرا بی بی سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ اچھا ریسنٹلی یہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، شیریں مزاری ہو گئیں، فواد چوہدری ہو گئے، یہ کافی حد تک انڈائریکٹلی اس بات کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ آڈیو تو ٹھیک ہے، مطلب آڈیو جو ہے وہ آواز انہی کی ہے، انہی دونوں کی آواز ہے۔ اور اس میں تو ابھی ندیم ملک صاحب نے بھی کل بلکہ اپنے شو میں یہ دکھایا تھا کہ جب ان کو بشرا بی بی نے انٹرویو دیا تھا تو وہ بشرا بی بی کا ایک تلفظ جو ہے نا وہ ایک لفظ کا خراب ہے، ملک کو وہ ملک کہتی ہیں، تو ملک 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 کر کے وہ بات کر رہی تھیں، تو اس کے اندر وہ اس خاتون کی وہ جو آواز ہے آڈیو کے اندر وہ بھی ملک کی ہے، تو وہ کافی حد تک میچ ہوتی ہیں چیزیں اس کے اندر۔ اینی ویز اب اس کے اندر فواد چوہدری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ارسلان خالد یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی میری بات تو ہوئی تھی اور بات ہوتی بھی تھی، لیکن یہ ایکچولی جو ویڈیو ہے، یہ جو آڈیو ہے نا، اس میں کانٹیکسٹ جو ہے وہ تبدیل کیا گیا، وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ تو شہباز گل کو بیسکلی ایک تو انہوں نے جھوٹا ڈکلیئر کر دیا ہے، کیونکہ شہباز گل جو ہے وہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ آڈیو ہی 2 نمبر ہے، یہ ان کی آواز ہی نہیں ہے، مطلب وہ تو یہ پوائنٹ آف ویو لے رہے تھے کہ جی یہ تو ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو وہ چیز بھی جو ہے نا وہ کم از کم اب ایکسپوز ہوگی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے علاوہ طاہر خورشید صاحب جو بڑے سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں عثمان بزدار صاحب کی حکومت کے دوران، ان کو نا ٹیکے کہا جاتا ہے پنجاب کے اندر جو ہے وہ، مجھے یاد ہے کہ پچھلے دور حکومت میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کافی تنقید کرتی تھی ان کے اوپر، اور ان کو کہتی تھی جی انہوں نے پنجاب بھر میں ٹیکے لگائے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو ٹیکے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اب تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے، اور ان کے بارے میں پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ان کا بڑا ایک کرٹیکل قسم کا رول ہے عثمان بزدار صاحب کی حکومت کے اندر۔ تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ طاہر خورشید جو ہے ٹیکے، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اچھا اب آ جائیں عمران خان صاحب کا بیسکلی جو آج کا خطاب تھا، ذرا اس کے اوپر آ جائیں۔ سب سے پہلے تو جو میجر کانسنٹریشن تھی وہ تھی صحافیوں کی طرف۔ اب انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں صحافیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، عمران ریاض خان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، ارشد شریف کا انہوں نے نام لیا کہ دیکھیں وہ کس فیملی سے ہے، فوجی فیملی سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ دیکھیں کیا کیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا صابر شاکر صاحب کا کہ جی صابر شاکر صاحب جو ہیں وہ ان کو تو ملک چھوڑ کے چلے جانا پڑا، سمیع ابراہیم کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ جمیل فاروقی کا انہوں نے ذکر کیا کہ جی دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ایاز امیر صاحب کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا میں ایاز امیر صاحب میرے پہ بھی تنقید کرتے ہیں لیکن میں ان کو بہت سالوں سے جانتا ہوں، تو انہوں نے ہمیشہ مثبت تنقید کی ہے، اور دیکھیں آپ ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ میں اس پہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں، عمران خان صاحب کی ان تمام باتوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن میرے ذرا 2-3 سوال ہیں عمران خان صاحب سے۔ ایک تو یہ سب سے پہلے بتائیے کہ کاش جب آپ کا دور حکومت تھا 3.5 پونے 4 سال کا وہ جو ٹائم تھا، اور اس کے اندر جب مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا گیا تھا اور وہ غائب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جب کورٹ کے اندر معاملہ گیا تھا تو اسلام آباد پولیس کی انتظامیہ نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں تو سی سی ٹی وی فوٹیج ہی نہیں مل رہی۔ ایک دوسرا، اسد علی طول کے گھر کے اندر جا کے جب اس کو مارا گیا تھا اور وہ لوگ آج تک نہیں ٹریس ہو سکے، اور یہاں پہ ان لوگوں نے یہ باتیں کہی تھی کہ جی یہ تو لڑکی کے بھائی تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ اس کے بعد احمد نورانی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد ابصار عالم کو جس طرح گولی ماری گئی، اس کے بعد نصرت جاوید اور طلعت حسین کو جس طرح نوکریوں سے فارغ کیا گیا، اور اس طرح کی اور بہت سی ایگزامپلز ہیں جو میں یہ صرف آف دا کف جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں، وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب آپ اس وقت پرائم منسٹر تھے، کاش آپ اس وقت آپ نے لب کشائی کی ہوتی اور تب آپ نے ایکچولی یہ کہا ہوتا کہ نہیں آج ریاست مدینہ میں نئے پاکستان کے اندر صحافیوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا،
تو کاش آج ان صحافیوں کو بھی پروٹیکشن اسی طرح ملتی. ظلم جب بھی ہوگا غلط ہوگا, چاہے وہ اس دور حکومت میں ہے یا پچھلے دور حکومت میں تھا, وہ ہمیشہ غلط ہی ہوگا. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کتنا دوغلا پن ہے, یہ کتنا دوغلا پن ہے کہ آج جب آپ اپوزیشن میں آئے ہیں اور وہ تمام صحافی جو بیسکلی آپ کے قریب سمجھے جاتے ہیں, تو آج آپ کے دل میں ان کے لیے درد محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ ہائے کتنا ظلم ہوا ہے, ہائے کتنا غلط ہوا ہے. بالکل غلط ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ اس طرح کے ٹیکٹکس پچھلے دور حکومت میں بھی چل رہے تھے اور اس دور حکومت میں بھی چل رہے ہیں. یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ ہاں جی اگر ایاز میر صاحب کے اوپر کسی نے تشدد کیا, میں نے اس وقت بھی, جب یہ واقعہ ہوا تھا تو میں نے اس وقت بھی اس کی مذمت کی تھی. لیکن عمران خان صاحب جب آپ کے اپنے دور حکومت میں ان صحافیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا, تو اس وقت کیوں نہیں آپ نے زبان کھولی, آپ نے اپنا منہ اس وقت کیوں نہیں کھولا, آپ نے یہ احتجاج اس وقت کیوں نہیں کیا؟ تو کاش آپ اس وقت بولتے تو ہم بھی اس وقت یہ کہہ سکتے کہ جناب یہ دیکھیں, یہ ہمارے یہ عمران خان صاحب نے جو ہے اپنے دور حکومت میں اگر کسی صحافی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کے لیے بھی آواز اٹھائیے. میں ذرا عمران خان صاحب کی بات کے اوپر دوبارہ آتا ہوں. میں ایک اور چیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. میں شیریں مزاری صاحبہ کا بھی کل ایک بیان میں دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے یہ جو مبینہ آڈیو آئی ہوئی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جی بیسکلی یہ سیکرٹ ریکارڈنگ اگر کی گئی ہے تو یہ ایک انسان کی پرائیویسی انویڈ کی گئی ہے اور یہ بہت غلط بات ہے. میں بالکل ٹھیک ہے, میں شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں بات بالکل ٹھیک صحیح ہے. لیکن جب آپ کے اپنے دور حکومت میں مریم نواز کی آڈیوز آتی تھیں اور وہ ایک چینل کے اوپر چلائی جاتی تھیں, تو اس وقت آپ تو ہیومن رائٹس کی منسٹر تھیں. آپ نے اس وقت یہ آپ کے ہیومن رائٹس اس وقت ذہن میں نہیں آئے کہ یار یہ کسی کی خفیہ ریکارڈنگ جو ہے وہ کیوں چل رہی ہے اس طرح پبلک ڈومین کے اندر؟ وہ اس لیے کیونکہ اس وقت وہ آپ کو پولیٹیکلی سوٹ کرتا تھا, سیاسی طور پہ اس کے فوائد آپ اٹھانا چاہتے تھے. آج جب وہی ٹیکا آپ کو آ کے لگا ہے تو پھر آپ کو درد محسوس ہوئی ہے, نہیں اس سے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اس سے تو پرائیویسی انویڈ ہوتی ہے. پرائیویسی ادھر بھی انویڈ ہوئی تھی, پرائیویسی مریم نواز کی بھی انویڈ ہوئی تھی, لیکن اس کا سیاسی فائدے بہت تھے. پرائیویسی اب جب اپنی جا کے انویڈ ہوئی ہے تو آپ کو احساس ہوا کہ نہیں یہ تو بہت غلط کام ہے. چلیں, آپ کو شاید ہو سکتا ہے اسی سے کوئی آپ نے سبق سیکھ لیا ہو. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو اپنی جو گفتگو کی اس کے اندر ایک اور پوائنٹ جو انہوں نے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو پھر میں بہت کچھ جانتا ہوں, میں جو ہے نا پھر میں بولنا شروع کر دوں گا. ویسے عمران خان صاحب تو کافی حد تک کچھ بول بھی چکے ہیں, ایسی بات تو نہیں ہے کہ انہوں نے اب تک کچھ چھپا کے رکھا ہے. لیکن وائی وڈ یو یوز دس ایز اے بارگننگ ٹیکٹک؟ مطلب یہ بارگننگ کس بات کی, یہ کس کو آپ بیسکلی کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں, کسی کو وارننگ دے رہے ہیں کہ جناب اگر یہ سب کچھ نہ رکا تو پھر میں اور بھی وہ خطرے ناک ہو جاؤں گا, جس طرح اکثر عمران خان صاحب کہا کرتے ہیں. تو بتائیں لیڈر کا کیا کام ہوتا ہے؟ لیڈر کا کام تو سچ بتانا ہوتا ہے نا, عوام کو بتا دیں. میں کسی کے بارے میں بھی, کوئی بھی بندہ ہو اس کے بارے میں بول دیں, بتائیں اس کے بارے میں. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک اور بات کہی کہ جی دیکھیں جی جو چینلز جو ہیں نا وہ ایک چینل اے آر وائی کی بیسکلی بات کر رہے تھے. ان کے زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں بار بار ایک ہی چیز کو وہ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اے آر وائی جو ہے جی وہ اے آر وائی جو ہے اس کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہے اور باقی چینلز جو ہیں ان کی ریٹنگ نہیں آتی. میں اس کے اوپر پورا ایک ویلاگ کر چکا ہوں جس میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی ریلیٹڈ کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اے آر وائی کی ریٹنگ اوپر چلی جاتی ہے, آٹومیٹکلی جاتی ہے. لیکن دس اونلی ہیپنس جب پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی پروگرامز میں بھی نہیں کرتا ہوتا ہوگا, لیکن اوور آل جیو کی ریٹنگ بھی جو ہے وہ کوئی کم نہیں ہے. اور خاص طور پہ نون لیگ ریلیٹڈ اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی اس کی بھی ریٹنگ اوپر چلی جاتی ہے. سو عمران خان صاحب ایکچولی مجھے جس طرح کہہ رہے ہیں فگر فجنگ, بیسکلی یہ فگر فجنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرنے کی خاطر بیسکلی سب کچھ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے عدلیہ سے بھی کمپلین کی. عدلیہ سے کمپلین کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ اس کے تو پیپر ریجیکٹ ہو جانے چاہیے تھے اور اس کے تو پیپر وہ ہونے نہیں چاہیے تھے, ایکسیپٹ نہیں ہونے چاہیے تھے کیونکہ اس کے اوپر یہ کیس چل رہا ہے. بھائی کیسز تو آپ کے اپنے لوگوں کے اوپر بھی چل رہے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں, تو کیا ان سب کو جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا جائے؟ ایک پروسیس ہوتا ہے نا, آپ جانتے ہیں کہ ایک پروسیس ہے وہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا, کورٹ آف لا اس کا فیصلہ نہیں دیتا تب تک ناٹ گلٹی ٹل پروون گلٹی. تو اس کا ایک طریقہ کار ہے یا نہیں, یا آپ کی خواہشات کے مطابق کہ عدلیہ جو ہے وہ آپ کے مطابق کام کرے کہ عدلیہ جناب عمران خان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں آپ بتائیے, تو عمران خان صاحب جی اس کو اڑا دیں یہ الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ میں نے کہہ دیا. سو اس طرح نہیں ہوتا. خدا کے لیے کوئی ہوش کے ناخن لے. ایک طریقہ کار ہے اس ملک میں چلنے کا. آپ نے اپنی اس پوری سپیچ کے اندر
میرا خیال میں ان صحافیوں کے ساتھ جس طرح آپ نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا بھی زیادہ ان کو اپنے قریب مت لے کر آئیے کہ ان کی بدنامی ہو جائے۔ ایک سیاسی لیڈر جب ایکچولی کسی صحافی کا بہت زیادہ ہمدرد ہو جاتا ہے نا، بہت زیادہ اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانا شروع ہو جاتا ہے یا ہر وقت وہی اس کے آس پاس نظر آنا شروع ہوتا ہے، تو اس ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس کی ریپوٹیشن کے لیے زیادہ اچھی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں۔ تو میں ان صحافیوں سے بھی، ظاہری بات ہے ہماری برادری سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی ذرا اپنا تھوڑا سا ایک ڈسٹنس مینٹین کریں گے، کیونکہ اگر ایک پولیٹیکل لیڈر اتنا زیادہ آپ کو پسند کرنا شروع ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ سے بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو چکا ہے۔ اور اگر کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر آپ سے کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جائے تو یہ میں یقین کیجئے یہ آپ کے صحافتی کریئر کے لیے کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔